متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کا یہ نمائندہ اجلاس جموں کشمیر کے اندر ایک خاص منصوبے کے تحت صدیوں پرانی مسلکی ہم آہنگی کو بعض تنگ نظر عناصر کی جانب سے زک پہنچانے کی منفی سازشوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت مذمت کرتا ہے اور اس طرح کی ریشہ دوانیوں کو کلی طور پر مسترد کرتا ہے۔ یہ اجلاس اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر کے ذمہ دار علماء، مبلغین، واعظین، خطبہ اور ائمہ حضرات سے دردمندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ بے شک اپنے اپنے مسلک اور مشرب پر سختی سے قائم رہیں، تاہم عوامی جلسوں، مساجد کے ممبر و محراب، محافل اور مجالس میں دین اسلام کی عظیم اور بنیادی تعلیمات اور ملت کشمیر کو درپیش گوناگون نوعیت کے سنگین سماجی، معاشرتی اور اخلاقی مسائل پر اظہار خیال کے ساتھ ساتھ ہمہ جہت اصلاحی معاشرہ کے حوالے سے اپنا مثبت کردار ادا کریں اور اسلام دشمن، اتحاد دشمن اور مسلک دشمن عناصر کے مکروہ عزائم کو ناکام بنائیں۔ یہ اجلاس ملت کشمیر کے وسیع تر اتحاد اور یکجہتی اور ملی مفاد کے تناظر میں علماء کرام سے دردمندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ مجلس کی جانب سے مرتب کردہ ملی وحدت کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کو مد نظر رکھ کر اس ضمن میں اپنا بھرپور اور مثبت تعاون دے کر اجر دارین حاصل کریں۔ یہ اجلاس محرم الحرام کی آمد اور عاشورہ کے ایام کے پیش نظر حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کرب و بلا کو ان کی عظیم قربانیوں کے لیے شاندار خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ملت کے دو بڑے طبقوں شیعہ سنی اتحاد پر زور دیتے ہوئے عوام و خواص سے اتحاد و یکجہتی کی روایتی مشعل کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی گزارش کرتا ہے۔ اخیر میں یہ اجلاس مجلس کے بانی و سرپرست اعلیٰ اور جموں کشمیر کے سب سے بڑے دینی رہنما جناب میر وائس ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی حکام کی جانب سے مسلسل 3 سالہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی نظر بندی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے حکام کے اس آمرانہ طرز عمل کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور یہ بات دہرانا ضروری سمجھتا ہے کہ جموں و کشمیر کے مختلف حلقوں، دینی، سماجی اور سیاسی تنظیموں کے بار بار مطالبوں کے باوجود میر وائز کشمیر کے تئیں حکمرانوں کا ہٹ درمی پر مبنی غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویہ حد درجہ افسوسناک اور باعث تشویش ہے۔ کافی اچھے سے آپ نظر بند ہے، تو متحدہ علماء نے کیا کیا اس کی رہائی کے لیے؟ بار بار ہم اپیل کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے ہم بار بار اپیل بھی کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں، اور موجودہ حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے سوا آدمی کیا کر سکتا ہے۔ مولانا نعمان صاحب نے پچھلے دنوں ایک آدمی کو تھپڑ مارا، اس سے مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ یہ سارا اس وقت جو ملت اسلامیہ کا علماء اور اکابر کا مجمع یہاں جمع ہے، جس میں ہم سبھی حضرات ہیں، قبلہ حامی صاحب ہیں، قبلہ شوکت صاحب کینگ ہیں، مولانا اویس قادری صاحب کے نمائندگان موجود ہیں، مفتی اعظم صاحب سے متعلق ان کے نمائندے کرمانی صاحب موجود ہیں، ہماری انجمن تبلیغ الاسلام کے ذمہ دار مولانا قانون گو حمایت اسلام کے ذمہ دار ہمارے مفتی مولانا بشیر الدین صاحب موجود ہیں، مفتی عبدالرشید صاحب موجود ہیں، مفتی مظفر صاحب القاسمی موجود ہیں، مولانا ریاض حمدانی صاحب کے نمائندے سب موجود ہیں، جمعیت حمدانیہ کے سربراہ کے نمائندے۔ تو ہم بہت ہی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے ان بچوں کی تربیت میں کمزور واقع ہو گئے، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور ہم اس عزم کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کی تربیت کی آئندہ پوری کوشش کریں گے۔ انسان جب کام کرتا ہے تو اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم بشر ہیں، بشر سے خطا ہوتی ہے، اور ہم نے سب طبقوں سے اپیل کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان علماء کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں گے اور اپنے اکابر کے
اسلاف کے طریقے اور رویے کو اپنانے کی ان کو تاکید کریں گے انشاءاللہ. اماموں کے سربراہ یہاں مولانا وارث بخاری صاحب بھی موجود ہیں، صدر ائمہ. ہم نے ان سے بھی گزارش کی وہ اپنے اماموں کو بھی اس طرف متوجہ فرمائیں گے. اس مجلس میں ہمارے مولانا اعجاز الحسن صاحب بانڈے بھی بہت متحرک رہے، ان کی فکروں نے بھی مولانا سعید الرحمان صاحب جو ہر وقت ہی متفکر رہتے ہیں متحدہ مجلس عمل کی طرف سے، ان سب حضرات کا اور شرکاء کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. مولانا صاحب دیکھا جائے جو سوشل میڈیا ٹرینڈ بن گیا کہ ہر ایک مولانا صاحب وہیں پر اب واز فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بدعنوانی پھیلاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کشمیر میں تو کشمیر میں زیادہ تر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. کب تک اس پہ متحدہ علماء جو ہے چپ کر کے مجلس علماء کو آپ نے کب دیکھا خاموشی؟ یہ اس وقت کی مجلس متحدہ مجلس علماء کی کوششوں کا ہی تو نتیجہ ہے. اس سے پہلے بھی چند دن پہلے ایک نشست ہوئی، پھر آج ہوئی، اور اس سے پہلے بھی بار بار ایسی نشستیں ہوئیں. جب بھی ایسے کچھ واقعات پیش آتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس وقت کی دنیا، اس وقت کا سوشل میڈیا، اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے، اس میں جو حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. بہت سے لوگ کوئی دوسرا لبادہ اوڑھ کر، اپنوں کا لبادہ اوڑھ کر اس میں آ جاتے ہیں تو آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی بات کی ترویج کرے اور جو اختلافی باتیں ان کو دبانے کی کوشش کرے. سب سے زیادہ مسئلہ خراب کون سے کرتے ہیں؟ ہمارے سوشل میڈیا کرتا ہے. ان پر بھی ذمہ داری اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا کہ ترویج کرو اسی چیز کی جس سے امت بچ جائے. ان چیزوں کی ترویج نہ کرو جن سے اختلاف زیادہ بڑھ جائے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جلد سے بڑھتا ہے. جزاک اللہ، اللہ جزاک خیر. شکریہ. اس میں عرض کروں سب جگہ پر پورے عالم میں ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں. اگر کبھی پیش آ گئی تو میڈیا کا عوام کا فریضہ بنتا ہے تو اس کو دبائے لیں اور اس کا وہ نہ کریں، زیادہ اظہار نہ کریں تاکہ امن و امان رہ سکے. تو یہ بھی ایک گزارش ہے. وہ جو معاملہ تھا نعمانی سے کیا نام نعمان نوشہری، وہ تو الحمدللہ حل ہو گیا. اس نے ابھی معافی بھی مانگے، ہم نے ان پر تعدیبی کارروائی بھی کی. وہ تو اب الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا اور اس کو اب جانے دیجیے. اس کو آپ حضرات بھی آگے نہ لائیں. یہ بھی حضرات یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کم علمی مائگی کی وجہ سے کوئی انہی اختلافات کی وجہ سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے. جب اس لیے یہ سوال آپ سے کیا کیونکہ ہم نے ان کے بیانوں میں اکثر دیکھا ہے وہ نذیر صاحب کا نام اپنے جب بھی وہ تبلیغ کرتے نذیر صاحب کا نام لیتے ہیں اور مفتی نذیر صاحب کا نام لیتے ہیں، مفتی صاحب. اسی لیے ہم عرض یہ کرنا چاہیے کوئی کم آپ کی جگہ ہم نے اسی لیے آپ سے کم علمی مائگی کی وجہ سے ابھی طے ہو گیا. انشاءاللہ ہم سب جو مل کر ہے اپنے جو نوجوان ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں. ان کی ویسے میں عرض کروں مسئلہ حل ہو گئی یہاں. اب ایسی بات نہ آپ اٹھائیں. اس سے ضرور اب دوبارہ اس کے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اب تو جو مسئلہ ہو گیا اسے معافی مانگی اور ان نے برات ظاہر کی، بس مسئلہ ہو گیا. اب اس کو مزید اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہاں علماء کرام کی سر آرا نہیں سنی. اس میں گزارش یہ ہے کہ کشمیر ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ہر مسلک کی گنجائش ہے اور یہاں صدیوں سے بھائی چارہ رہا ہے. علماء کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ بھائی چارہ قائم رہے. ہر کسی کا اپنا اپنا مسلک ہے، وہ اس مسلک پر قائم رہے، دائم رہے، لیکن دوسرے کے مسلک کو کبھی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، کوئی صحیح نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کہیں ایسے عناصر جنم لیتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں تو علماء ان کی سرکوبی کے لیے یقینی طور سامنے آتے ہیں اور اس چیز کو خاتمہ کرنے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یقینی طور مسالک میں اختلافات ہے اور یہ رہیں گے. یہ علماء کرام نے بیان بھی کیا، یہ قیامت تک رہیں گے. لیکن یہ ایک علمی ہے اور تہذیب اور حدود کی بنیاد کے بیچ میں جب وہ حدود پار کیے جاتے ہیں اور پھلانے جاتے ہیں تو یقینی طور ایک ایسا اختلاف جنم لیتا ہے جس سے یقینی طور قوم کا سکون چلا جاتا ہے. اس سکون کو یکسر قائم کرنے کے لیے علماء کرام آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں. جیسے ہمارے عزیز علماء کرام نے یہاں فرمایا کہ اگر ایسی کسی بھی انسان نے غلطی کی ہم اسے برات کی اظہار کرتے ہیں. یہاں وہ انسان جب پھر یقینی طور اپنی غلطی کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو آئندہ ہم اسی پہ کوشش کر رہے ہیں اور سب یکساں کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں. یہاں مجلس نے طے کیا ہے تمام مکاتب فکر کا مل کر ایک بورڈ بھی ترتیب دینے کی کوشش کی جائے گی
جو انشاءاللہ اسے حوادث آنے کے وقت ہی پہلے ہی فوری طور سرگرم ہوا کریں. بس شکریہ, جزاکم اللہ. آپ بھی ایک پیغام ضرور دیجیے پریس کے ناطے سے, میڈیا, سوشل میڈیا کے ناطے سے. یہاں کے سب علماء اسی مقصد کو نہ ونہ پیغام آپ دیجیے.